اساتذہ کی ذمہ داریاں آج کا ہمارا عنوان ہے. اب ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی پیشے سے وابستہ ہوتا ہے. ظاہر ہے جب انسان پڑھتا ہے، لکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، کسی نہ کسی پیشے سے وابستہ ہوتا ہے. ہر اس پیشے سے متعلق اس کی کچھ ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں. استاد کی اپنے جو پیشے کے حوالے سے، پیشے کے اعتبار سے کیا ذمہ داریاں ہیں؟ سب سے پہلے تو ہماری دیکھنے والی بہنوں کو، بچوں کو یہ بتائیے گا. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. بے شک. پھر علم کا ایک فریضہ دیا گیا مسلمانوں کو کہ ہر مسلمان پر علم کا اصول فرض قرار دیا گیا. پھر آپ دیکھیں تو کسی بھی شخص کی ذمہ داریاں اس کے منصب کے حوالے سے ہوتی ہیں. جتنا منصب اور عہدہ بڑا ہوگا اتنی ہی ذمہ داریاں بڑی ہوں گی. پھر آپ غور کریں تو انسانوں میں جو سب سے زیادہ مقدس طبقہ ہے وہ انبیاء کا طبقہ ہے. اور انبیاء معلم بن کر آئے، مربی بن کر آئے، جنہوں نے اقوام کی تربیت کی اپنے اپنے وقت میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، جس سے ایک پتہ چلتا ہے کہ معلم کائنات خود بتا رہے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ استاد کتنا بڑا منصب ہے. یہ ایک وراثت ہے انبیاء کی. تو انبیاء کی وراثت کو معمولی بات نہیں ہوتی. تو اس لیے استاد کا رتبہ بلند ہے، استاد کا مقام بلند ہے، اس کا منصب بلند ہے. تو جب بلند منصب ہو تو ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے. آپ نے کہا دیکھیں دیگر پیشوں پر آپ نگاہ ڈالیں تو ٹیکنیکلی شعبوں سے جو وابستہ ہیں وہ ان کا ایک محدود رول ہوتا ہے. لیکن ایک ٹیچر، ایک معلم کا رول بڑا ہے. وہ قوم کا محسن ہے، وہ قوم کا معمار ہے. اس نے جہالت کو ختم کرنا ہے علم کے نور کے ذریعے. اور اس کے ہاتھوں سے ایک پودوں نے، ایک کیاری نے تیار ہونا ہے، جسے ہم انسان سازی کہتے ہیں، کردار سازی کہتے ہیں، شخصیت سازی کہتے ہیں. اس لیے اساتذہ کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں. صحیح. اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو. تو ہر ایک شخص کو استاد کی ضرورت رہتی ہے. دنیا میں کوئی بھی کام آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی چاہیے، کوئی استاد ہو جو آپ کو سکھائے. ہر شعبے میں چاہیے. تو تبھی تو نسل نو آگے بڑھتی ہے. جو پچھلی ترقی ہوتی ہے اس سے اور زیادہ آگے کے راہیں کو کھولتے ہیں. تو استاد پر جو ذمہ داریاں ہیں ان کے حوالے سے اگر بطور خاص سمجھا جائے تو یوں جانے کہ دیکھیں اس پر دوہری ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری تو ہے اس نے علم کو منتقل کرنا ہے، اور علم کی منتقلی میں اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اہلیت رکھتا ہو تبھی وہ بچوں کو پڑھائے. اگر آپ وہاں پہ آپ میرٹ کا نہیں خیال رکھتے تو آپ نے بچوں کو ایسے ہاتھوں میں دے دیا جو انہیں چور ڈاکو بنائے گا، جو ان کی شخصیت سازی کا اصل کام کر ہی نہیں پائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ٹیچر جو بنے اس میں اہلیت ہو، اس میں قابلیت ہو، پھر وہ اپنے مضمون پر عبور رکھتا ہو، مہارت رکھتا ہو اس لیول پر جن بچوں کو میں اس نے منتقل کرنا ہے. تو وہ ان کو تاکہ بچوں کو مطمئن کر سکے، ان کی ذہن سازی کر سکے، ان کے ذہنوں کو کھول سکے اس علم کی روشنی سے. پھر وقت کی پابندی کرے اور اپنا علم جو بھی ہے اس میں اور زیادہ جدید دور کی تحقیق اور ارتقاء کے ذریعے اپنے علم کو بڑھائے، اپنے تجربات کو بڑھانے کی کوشش کرے. وہ دن بدن یہ اپنی پرانی چیزوں پر سٹک نہ کر جائے کہ نہیں یہ میں نے پچھلے سال پڑھایا تھا. ایک سال میں تبدیلی آ رہی ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں سلیبس یا اس طرح سے نہیں چینج ہوتا. لیکن ایک استاد جب اپنا ارتقاء رکھتا ہے، جاری رکھتا ہے، تحقیق کیے رکھتا ہے تو اس کا علم بڑھتا ہے، جسے وہ مہارت کے ساتھ تبھی وہ منتقل کر سکتا ہے. پھر ایک ہوتا یہ بھی ہے کہ کوئی بہت لائق ہو تو وہ اسٹوڈنٹ تو اچھا ہو سکتا ہے، پڑھ تو اچھا سکتا ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ اچھا ڈیلیور نہ کر پا رہا ہو. تو اسے ضرورت ہے کہ وہ ایسے پیشہ ورانہ چیزوں کو سیکھے کہ جن سے وہ بہترین طریقے سے ڈیلیور کر سکے بچوں تک اس علم کو. اس کے لیے آج کے دور میں AV ایڈز ہیں یا دیگر ذرائع ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں، جن سے ایک
اسٹوڈنٹس کی دلچسپی بھی بڑھتی ہے، مثالوں کے ذریعے چیزوں کو لا کر ان کو دکھاتے ہوئے، خاص طور پر ٹیکنیکل اور سائنس کے مضامین کو آپ صرف وربلی نہیں پڑھا سکتے. بچوں کو ضرورت رہتی ہے کہ وہ مشاہدہ کریں، مشاہدوں کے ذریعے ان کے کانسیپٹس کلیئر ہوں. اس کے لیے بہت اہم رول ٹیچر کا ہوتا ہے کہ وہ محنت کرے اور محنت کے ذریعے انہیں علم دے. یہ تو تھا کہ علم کے حوالے سے وقت کی پابندی کرے، انہیں بہترین علم دے، اور جہاں کہیں اگر اس کو لگے کہ اس کے اندر وہ نہیں ہے، اس سوال کا جواب نہیں ہے جو بچے پوچھ رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایک سٹیپ بیک ہو کر کے بچے میں کل آپ کو بتاؤں گا، میں اس پر اور تحقیق کر لوں. تو اس میں کوئی وقار متاثر نہیں ہوتا، بلکہ ایک ٹیچر کی لگن اور اس کا بتاتی ہے کہ وہ اور زیادہ علم حاصل کرتے ہوئے پھر بچوں کی تسلی و تشفی کرے. یہ تو ایک ذمہ داری ہے جو علم کے حوالے سے. دوسری ذمہ داری جو بہت اہم ہے، وہ بطور مسلمان اسے تہذیب منتقل کرنی ہے، اسے دین منتقل کرنا ہے، اسے اچھی عادات منتقل کرنی ہے، اسے بچوں کی پرورش کرنی ہے ان کی اس روحانی طور پر. اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ انہیں سچ کی تلقین کرے تو خود سچ بولنے والا ہو، ان کے اندر صدق و وفا کو اتارے. وہ اسی طریقے سے وہ ان کو انسانیت سکھائے، خیر خواہی سکھائے، ان کو تعصب سے بالا تر کرے. اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، رنگ نسل زبان سے بالا تر ہو کر کسی کو پیسوں کی بنیاد پر ترجیح نہ دے، بچوں میں کسی کی تذلیل نہ کرے، عزت نفس کا خیال رکھے، بچوں سے شفقت اور محبت ایسی کرے جیسے اولاد سے کی جاتی ہے. تو یہ وہ ذمہ داری ہے جو بہت اہم ہے، جس کے لیے ایک قوم اپنے اساتذہ کی طرف دیکھتی ہے کہ اساتذہ منتقل کریں اس دین کو، اس تہذیب کو، اس فکر کو، اس کلچر کو، جو نسل نو میں جائیں اور پھر ہماری اس کی حفاظت بھی ہو سکے. سبحان اللہ، بہت خوب آپا.